اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. 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 چلیں، کلاس تھوڑی ہماری لیٹ ہو گئی ہے، اس لیے دعا سے آغاز کرتے ہیں جلدی سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین، آمین. اسی لیے اگلا باب ہے باب الحلم والانات والرفق، حلم، تحمل اور نرمی کا بیان. قال اللہ تعالی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وقال تعالی خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ضبط کرنے والے ہیں غصہ کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. وقال تعالی خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین. قبول کیجئے معذرت کو اور حکم دیجئے نیکی کے کاموں کا، اور رخ پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے، یعنی اگنور کیجئے. وقال تعالی ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نہیں برابر ہوتی نیکی اور برائی، برائی کا تدارک اس نیکی سے کرو جو بہتر ہے. پس ناگہاں وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان عداوت ہے یوں بن جائے گا گویا تمہارا جانی دوست. اور نہیں توفیق دی جاتی ان خصائل حمیدہ کی بجز ان کے جو صبر کرتے ہیں، اور نہیں توفیق دی جاتی ان کی
مگر بڑے خوش نصیب لوگوں کو. یہ سورۃ حامیم سجدہ کی ایک نہایت خوبصورت آیت ہے. فرمایا کہ نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرو، کہ روشنی پھیلاتے جاؤ، اندھیرے خود بخود ختم ہوتے جائیں گے. نیکیوں کو عام کرتے چلے جاؤ تو برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں گی. اور ادفع باللتی ہی احسن، کہ اگر کسی چیز کو دور کرنا ہو تو اس طریقے پر دور کرو کہ جو سب سے اچھا ہو. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہو، دشمنی پڑ چکی ہو، تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ ایسا ہو جائے گا گویا تمہارا دلی دوست ہو، پچھلی ساری دشمنی کو وہ بھلا دے گا. انسان کا دل بھی بڑی عجیب چیز ہے اور لمحوں میں بدل جاتا ہے، اور بدلتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی. اور بعض اوقات انسان خود بھی یقین نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو گیا. آپ دیکھیں کہ زندگی میں ایسے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سی مثالیں آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ جس میں بہت سے ایسے لوگ، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری سیرت اس سے بھری پڑی ہے کہ آپ کے جان کے دشمن آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کے دلی دوست بن جاتے تھے. لیکن آج ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے اگر اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو دیکھیں کہ کتنے لوگ اس وجہ سے دین کی طرف آئے ہیں، یعنی مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے. اور اس بات میں خوبی نہیں کہ انسان اپنے بہت سے دشمن بنا لے اور بہت سے لوگوں کو اپنا مخالف کر لے. اصل خوبی اس بات میں ہے کہ مخالفوں کے دل میں بھی گھر کر لے. اور یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے بہت محبت کرتا ہو لیکن آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو جائے. تو دونوں چانسز ہوتے ہیں. اب یہ انسان کی اپنی قسمت ہے، یہ ظرف ہے، یا اپنا اس کا رویہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے جس سے وہ اپنی بھلائی کا کام لے سکے. لیکن یہاں پر ساتھ ہی یہ خبردار کر دیا گیا کہ یہ کام بہت ہمت والوں کا ہے، بہت صبر والوں کا ہے. یہ کہنا بہت آسان اور خوبصورت ہے لیکن اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. وقال تعالی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، رواہ مسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا، السلام علیکم باجی، تیرے اندر آواز ہی دو نہیں آ خصلتیں رہی ہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، یعنی ایک طرح سے بشارت دی، بردباری اور تحمل. جی بشرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن لینا. واقعی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے. اور دوسروں کی گستاخیوں پر یا دوسروں کے ناروا رویے پر انسان اس کو برداشت کرے، کیونکہ تحمل کا لفظ جو ہے وہ اٹھانے سے، بوجھ اٹھانے سے. برداشت ہوں. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، متفق علیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. وعنها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ، رواہ مسلم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ اجر عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں فرماتا بلکہ اس کے سوا کسی چیز پر بھی عطا نہیں فرماتا. وعنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی کی خصلت جس چیز کے اندر بھی ہو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور نرمی کو جس چیز سے نکال لیا جائے وہ چیز معیوب ہو جاتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بال اعرابی فی المسجد فقام الناس الیہ لیقعوا فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
دعوه وأريقوا على بوله سجلا من الماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، لوگ کھڑے ہو گئے تاکہ اس سے باس پرس کریں یا اس پہ حملہ آور ہوں. وقع کا مطلب ہوتا ہے گر پڑنا یا پڑ جانا، کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں، یعنی لوگ کھڑے ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، یعنی جو کر رہا ہے کرنے دو، اور پیشاب پر بعد میں پانی کا ڈول بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل میں بہت بڑی حکمت کار فرما ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعرابی جو تھا وہ ایک لا علم شخص تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، اور دیہاتوں میں عموماً لوگوں کو بہت زیادہ تہذیب اور تمیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور خاص طور پر ان معاملات میں ان کے ہاں کسی قسم کا ڈسپلن نہیں. لہذا وہ آیا اور اس نے حسب معمول یہ نہیں دیکھا کہ لوگ سامنے بیٹھے ہیں یا یہ مسجد ہے یا مسجد کا کوئی احترام ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم تو پیدا ہوتے ہیں مسجدوں کا تصور ہمارے سامنے ہوتا ہے، آذانیں سنتے ہیں، بچپن میں ہی ہمارے دل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ مسجد ایک بڑی مقدس اور پاک جگہ ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مسجد دیکھی ہی ساری زندگی میں پہلی دفعہ اور سنی ہی پہلی دفعہ، انہیں کیا خبر کہ یہ کیا چیز ہے. لہذا عربی بھی جو کسی جنگل دیہات سے آیا، اس نے پہلی دفعہ دیکھا کہ اس جگہ کا نام مسجد ہے، اور اس نے اس کو ایک معمولی چیز سمجھا اور اپنی ضرورت کے وقت وہاں ضرورت پوری کرنا شروع کر دی. تو اس پر لوگ جو تھے وہ بہت خفا ہوئے اور اٹھ کر اسے مارنے کو دوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو روک لیا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ غلط کام کون کر رہا تھا، وہ شخص کر رہا تھا، اور یہ کیا کرنے والے تھے؟ نہی عن المنکر کرنے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے. لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ تم ابھی مت روکو اس کو. گویا یہ نہیں کہ جہاں جس وقت کوئی برائی نظر آئے وہیں انسان کھڑا ہو کر واز شروع کر دے، یا ہر موقع بے موقع انسان نصیحت کی پٹاری کھول دے، یا جس وقت لوگ سننے کے موڈ میں ہوں یا نہ ہوں زبردستی ان کو سنوانا شروع کر دے. تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ دین سے بھگانے کا ذریعہ بنتا ہے. اور ہمارے ہاں عموماً جو لوگ دین سے بھاگ گئے ہیں وہ اسی وجہ سے، اسی غیر حکیمانہ فعل کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، حالانکہ وہ غلط کر رہا تھا، یہ صحیح کر رہے تھے کہ غلط کام کرنے والے کو روکنے جا رہے تھے، لیکن اس موقع کی مناسبت سے اور اس وقت کے لحاظ سے یہ موقع نہیں تھا کہ وہ ایسا کرتے. لہذا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے اس شخص کو اس وقت نہیں روکا. دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر وہ اس حال میں اس کے پیچھے پڑ ہی جاتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھ کر پریشان ہو کر بھاگ پڑتا، کیونکہ ایک کام کے کرنے میں اگر 10 لوگ آپ کو روکنا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے. مثلاً آپ اگر 10 لوگوں سے ایک بات پوچھے اور 10 کے 10 آپ کو جواب دینے لگے تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ 10 کے 10 کی جواب اور باتیں بہت اچھی ہوں، لیکن وہ انداز اور وہ سٹائل جو اس چیز کو بالکل الٹ کر دے گا. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تو نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ شخص گھبرا جاتا. دوسری بات یہ کہ اگر وہ اس حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکتا تو مسجد اور گندی ہو جاتی زیادہ. تیسری بات یہ کہ ان کو دیکھ کر وہ جواباً ان پہ بھی حملہ آور ہو سکتا تھا، اور اچانک وہ ایک قسم کی لڑائی اور فساد کی کیفیت شروع ہو جاتی. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ایسی ضروریات کے پورا کرتے وقت اگر کسی کو خوف زدہ کر دیا جائے، جیسے آپ دیکھیں کئی جاہل مائیں اگر بچہ پیشاب کر دے تو مارنے بیٹھ جاتی ہیں ان کو، اور اس سے آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر ایک خاص قسم کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، ہکلانے لگ جاتے ہیں یا کوئی اور اسی قسم کی، کہ وہ ایک یعنی کیونکہ انسان کھانا کھاتے وقت یا اور ضرورت پوری کرتے وقت اگر خوف کا شکار ہو تو وہ اس کی نفسیات پر بہت گہرا اثر اس کا پڑتا ہے، اور انسان کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. تو اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں روکا کہ وہ اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی نقصان دہ تھا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ فرمایا کہ کیا کرو، نہیں عن المنکر ہی کرنا نا، برائی سے روکنا، اصل غرض تو یہ ہے. اس کا دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کرنے دو،
اور تم اس کو جا کے صاف کر دو. اس سے جب وہ دیکھے گا کہ میں نے کیا کیا اور یہ کیا کر رہے ہیں، تو تمہارے عمل سے جو کچھ وہ سیکھے گا اس وقت مار کھانے سے نہیں سیکھ سکتا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ تم لوگ آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں. یعنی لوگوں کو اگر تبلیغ کرنا ہی ہے یا لوگوں کو اگر نیکی کی ہدایت کرنی ہے تو اس کام میں بھی حکمت نہایت ضروری ہے. اور حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہوتی ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، متفق علیہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو خوش رکھو اور انہیں متنفر نہ کرو. یعنی عذاب کی باتیں بھی سنانا چاہیے لیکن آسانی کی باتیں زیادہ ہونی چاہیے. مگر ہمارے ہاں آج کل تبلیغ میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خوف زدہ کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی باتیں زیادہ کرو تاکہ لوگ سیدھے رستے پر آ جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے نفسیات دان ہیں. نفسیات کا مطلب یہ کہ انسان کے نفس اور انسان کے اندرونی کیفیات کے بدلنے اور تغیرات کا نام. تو آپ نے جو طریقے ہمیں بتائے وہ کسی بھی اور طریقے سے جو ہماری عقل بتا رہی ہے زیادہ بہترین ہے، لہذا آپ نے فرمایا کہ آسانی پیدا کرو. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحرم الرفق يحرم الخير كله، رواه مسلم. جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. اس شخص نے کئی بار سوال کیا، آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصہ نہ کر، کیونکہ غصہ کرنے سے انسان کے باقی نیک اعمال جو ہے وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. وعن ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، رواہ مسلم. حضرت ابو یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مروت کو ہر چیز کے لیے ضروری قرار دیا ہے. جب تم قتل کرو یعنی قتل حق تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو. چاہیے کہ ذبح کرنے والا اپنی چھری کی دھار تیز کرے اور ذبح ہونے والے جانور کو آرام کرائے، یعنی تیزی سے کٹ جائے گا اور اس کی شاہ رگ کٹ گئی تو اس کا احساس ختم ہو جائے گا اور تکلیف بہت کم ہوگی. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ تکلیف اصل میں سکن پر ہی ہوتی ہے. جب سکن سے چھری گزر کے اندر چلی جائے اور شاہ رگ تک چلی جائے اور وہ کٹ جائے تو پھر یہ کہ سینسز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر جانور کو نہیں پتا چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی کھال نوچی جا رہی ہے، اس کی جسم کاٹا جا رہا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انسانوں بلکہ جانوروں تک کے آرام کا خیال رکھا، اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا کہ خوب تیز چھری کر لو تاکہ جب کٹ لگے تو فوراً لگ جائے اور اسے بہت تھوڑی تکلیف ہو. پھر اس کے بعد قتل حق کے بارے میں، جیسے آپ دیکھیں کہ قاتل کی سزا اگر قتل ہے، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ جب اسے قتل کیا جائے تو اذیتیں دے دے کر نہ قتل کیا جائے. ولا تسرفوا کا لفظ آتا ہے کہ حد سے نہ بڑھو، بدلہ لے سکتے ہو لیکن حد سے نہ بڑھنا. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط الا ان تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى، متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں سے زیادہ سہولت والی چیز کو اختیار فرماتے، جبکہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ اگر اس میں گناہ کا شائبہ ہوتا تو آپ اس سے بہت زیادہ گریز فرماتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام میں بھی کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، جب اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو محض اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 مشکل پسند نہ تھے، یعنی بلا وجہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنا پسند نہ کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مشکل کام ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے زیادہ مشکل نہ ہو، لیکن آپ کے کرنے سے وہ کام امت کو مشقت میں ڈال سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سہل چیز کو اختیار کرتے وقت یہ ضرور دیکھتے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہو۔ یعنی انسان ایسا نہیں کر سکتا کہ ایک چیز جو اسے مشکل لگتی ہو اور وہ دین کا حصہ ہو تو اسے چھوڑ دے، یا یہ کہ کوئی چیز اس لیے اختیار کر لے کہ آسان ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان چیزوں کو پسند کیا حالانکہ وہ گناہ کا کام ہو۔ نہیں، اگر کوئی چیز گناہ کے کاموں میں سے ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی بھی اختیار نہیں کرتے تھے، خواہ وہ کسی درجے کی بھی ہو۔ اور اسی طرح آپ اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دین کو نقصان پہنچاتا تو اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیتے، اس کے علاوہ اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار تحرم علی کل قریب ہین لین سہل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہے؟ یا فرمایا کہ جس پر آگ حرام ہے؟ آگ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہے، ان سے نرمی اور آسانی کا سلوک کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح سے دوسرے درجے پر ہے۔ باب العفو والاعراض عن الجاہلین، معاف کرنے اور جاہلوں سے درگزر کرنے کا بیان۔ وقال اللہ تعالی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قبول کیجئے معذرت اور حکم دیجئے نیک کاموں کا اور رخ پھیر لیجئے نادانوں کی طرف سے، یعنی جو ناسمجھ ہوں، جنہیں سمجھ آنی ہی نہ ہو، پھر انہیں زیادہ سمجھانے کی کوشش ہی نہ کی جائے اور اس پر انسان اپنے آپ کو نہ کڑھائے اور نہ کسی جلن میں مبتلا کرے، بلکہ ان سے درگزر کر دے، ان سے رخ پھیر لو۔ رخ پھیرنے کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی غلطی سے تم درگزر کر جاؤ، اور دوسرا یہ کہ انہیں اوائڈ کرو، ان کا سامنا نہ کرو، کیونکہ جب سامنا کرو گے اور وہ جہالت برتیں گے پھر تم اپنی اسی چیز پر لوٹ آؤ گے، تو یہ سچویشن اوائڈ کر جاؤ تاکہ ایسا موقع ہی نہ آئے۔ وقال تعالی فاصفح الصفح الجمیل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر فرمایا کیجئے ان سے عمدگی کے ساتھ، یعنی معاف کر دیجئے لیکن خوبصورتی کے ساتھ۔ وقال تعالی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ بخش دے اللہ تعالیٰ تمہیں؟ یعنی دوسروں کے قصور انسان کس وقت معاف کر سکتا ہے؟ جب انسان اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کو بھی معاف کر دیا جائے۔ وقال اللہ تعالی والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ وقال تعالی وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، البتہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ والآیات فی الباب کثیرۃ معلومۃ، اس مضمون کی آیات بکثرت ہیں۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سخت تھا؟ فرمایا، میں نے تیری قوم کی طرف سے سختیاں برداشت کی ہیں، سب سے زیادہ سخت دن عقبہ کا دن تھا جب میں عبد یالیل بن عبد کلال کے پاس گیا اور اس نے میری مرضی کے مطابق مجھے جواب نہ دیا۔ یہ طائف کے سفر کا ذکر ہے اس میں غمزدہ اور پریشان ہو کر آگے چل دیا اور مجھے پریشانی کی اس کیفیت سے افاقہ اس وقت ہوا
جب میں قرن الثعالب کے مقام پر پہنچ گیا، میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل مجھے سایہ کیے ہوئے ہے. میں نے اس کے اندر دیکھا تو مجھے جبریل علیہ السلام نظر آئے. انہوں نے مجھے ندا دی اور کہا اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کہی ہے اور جو جواب انہوں نے آپ کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں اسے حکم دیں. پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے ندا دی، مجھے سلام کیا اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کہی ہے. میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کے اوپر آپس میں ملا دوں اور یہ تباہ ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور آپ کی یہ بات پوری ہو کر رہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی خادم کو، مگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے تھے. اور آپ کو جب کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچی آپ نے تکلیف دینے والے سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لے لیتے تھے. حضرت انس سے روایت ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ پر ایک موٹے حاشیے والی نجرانی چادر تھی. ایک اعرابی آپ کو ملا، اس نے چادر پکڑ کر آپ کو پورے زور سے کھینچا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی جلد کو دیکھا تو وہاں چادر کے کنارے کے نشان لگ چکے تھے. شدت سے کھینچنے کی وجہ سے اس پہ اسکریچز آ گئے. پھر اس اعرابی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا جو مال ہے اس میں سے میرا مال ادا کرنے کا حکم دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہوئے، تبسم فرمایا اور پھر اس کو عطیہ دینے کا حکم فرمایا. یعنی اس نے جس نے آپ کی چادر کھینچی اس کے لیے کیا حکم دیا کہ اس کو کوئی تحفہ دے دو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی کا واقعہ سنا رہے ہیں جن کو ان کی قوم نے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا. وہ خون پونچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ وہ نادان ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر اور طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھ لے. باب احتمال الاذى، تکلیف برداشت کرنے کا بیان. کیونکہ یہ سارے کسی کو معاف کر دینا، غصہ پی جانا بڑے صبر کے کام ہے، تب یہ کہ ایک طرح سے تکلیف برداشت کرنے کی بات ہے تو اس کا کیا اجر ہے. پھر وہی آیات ہیں دونوں جس کا پیچھے ذکر ہو چکا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور دوسری ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اس باب میں بھی احادیث ہیں جو پیچھے باب میں بھی موجود ہیں، یعنی پچھلے باب میں جو احادیث ہیں وہ اس باب سے بھی متعلق ہو سکتی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنهم ویجہلون علی، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں تو وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تمہارا یہی رویہ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار ان کے خلاف تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی ان کی زیادتیوں پر تمہاری مدد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے کرائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں صبح شام کی دعاؤں کو پڑھوں گی اور اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی ذاتی دعائیں مانگیں گے، یعنی بغیر بات کیے پھر آپ اپنا جاری رکھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وعذاب في النار وعذاب في القبر. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على
مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
باب الغضب اذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدین اللہ تعالی، حرمات شرعیہ کی پامالی پر غضبناک ہونے اور اللہ تعالی کے دین کی مدد کرنے کا بیان۔ حرمات شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو، اگر کوئی ان کی حرمت کو پامال کرے تو اس پر انسان اپنے غصے اور غضب کا اظہار کرے، اور اس کے برعکس اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ قال اللہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی تو یہ بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے نزدیک۔ وقال تعالی ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور اس باب میں بہت سی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ہے ان ابی مسعود عقبۃ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لأتأخر عن صلاة الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم غضب في موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليؤجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة متفق علیہ۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح کی نماز سے اس لیے پیچھے رہتا ہوں کہ فلاں شخص ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ کے وقت میں نے اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا غصہ آپ کو اس دن آیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، تم میں سے بعض نفرت دلانے والے ہیں، تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرے اسے چاہیے کہ نماز مختصر کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، بچے اور حاجت مند سبھی ہوتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک نیکی کا کام بھی جب حد سے بڑھنے لگے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ نماز اگرچہ ایک نیکی کا کام ہے، اگرچہ ایک اللہ تعالیٰ کے آگے عجز و نیاز کی بات ہے، لیکن ہر چیز اپنے حد کے اندر ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز بھی اس سے باہر نکلنے لگے تو وہ اس کو نقصان دیتی ہے۔ دین کے معاملے میں بھی تبلیغ میں اس حکمت کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ لمبی گفتگو اور ضرورت سے زیادہ اوقات عبادت کا لمبا ہونا لوگوں کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اور اس سے بجائے دین سے محبت پیدا ہونے کے نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے الماری کے سامنے باریک کپڑے کا پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو اس کو پھاڑ دیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام لوگوں سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مشابہت کی کوشش کرتے ہیں، یعنی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور خاص طور پر جاندار مخلوق، کیونکہ بے جان مخلوق جیسے پہاڑ ہیں، درخت ہیں یا اور نظارے ہیں، ان کی سینری بنانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک جیتا جاگتا انسان یا جاندار، اس کی تصویر ہاتھ سے بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس چیز کو کیا جا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ قریش اس مخزومیہ عورت کے متعلق بہت پریشان تھے جس نے چوری کی تھی۔ کہنے لگے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے؟ انہوں نے کہا حضرت اسامہ بن زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں، ان کے علاوہ کون بات کرنے کی جرت کر سکتا ہے؟ حضرت اسامہ نے اس سلسلے میں آپ سے بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے متعلق سفارش کر رہا ہے؟ پھر آپ کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا اور فرمایا بے شک تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ اگر ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، کیونکہ وہ ایک عورت پر حد جاری ہو رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی بھی سفارش سننے سے، اور خاص طور پر حضرت اسامہ جو کہ آپ کو بہت ہی پیارے تھے، آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جب ایک مرتبہ حضرت اسامہ گر گئے، انہیں چوٹ لگی، ان کے جسم سے خون رسنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود صاف کیا اور صاف کرتے جاتے اور فرماتے جاتے اگر اسامہ بیٹی ہوتا تو ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اس کو زیور پہناتے۔ تو آپ ان کے ساتھ بالکل اپنی حقیقی اولاد کا سا پیار کرتے تھے، کیونکہ حضرت زید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن دین کے معاملے میں اس ہستی کی بات سننے سے بھی آپ نے انکار کر دیا جو آپ کو بہت پیاری تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا اعدلوا ولو کان ذا قربا، عدل و انصاف سے کام لو خواہ تمہارے حقیقی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب بلغم پڑا دیکھا، یہ بات آپ کو ناگوار گزری حتیٰ کہ اس کے آثار آپ کے چہرے پر دکھائی دیے۔ آپ اٹھے اور اس کو اپنے دست اقدس سے کھرچا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے کوئی قطعاً قبلہ کی طرف نہ تھوکے بلکہ بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا ایک پلو پکڑا، اس میں تھوکا اور کپڑے کو آپس میں رگڑ دیا اور فرمایا یا اس طرح کرے۔ اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی قوم سے پالا تھا جو بالکل ہی اجڑ اور گنوار اور ہر طرح سے تہذیب و اخلاق سے آری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسجد کی جو بے حرمتی کی گئی، یعنی اس میں تھوک کر، اس پر آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کو اس گندگی کو بجائے اس کے کہ کسی کو کہتے کہ آؤ تم صاف کرو، خود صاف کر کے دکھایا کہ انسان خواہ کسی بھی مرتبے پر ہو کسی بھی کام کے کرنے میں آر نہ سمجھے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص چھوٹا کام نہیں کر سکتا وہ بڑا کام بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود نمونہ پیش کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر کہیں چلتے جاتے گزرتے کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے یا کوئی گری ہوئی ہے یا کوئی چیز نقصان دہ ہے رستے میں پڑی ہوئی، تو بجائے اس کے کہ انتظار کریں کہ کوئی اور آئے گا اور اس کو کرے گا، یا ہم نے تو نہیں رکھی کہ ہم اس کو اٹھائیں، یا ہم نے تو نہیں یہ گند پھینکا کہ ہم اسے صاف کریں، اس کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ سے ہٹانے کی یا اس اذیت کو دور کرنے کی، اور خاص طور پر اگر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہو جیسے مسجد ہے، تو اس میں ہر ایک کو خدمت کا موقع حاصل ہونا چاہیے اور اسے خدمت سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے، کیونکہ اس زمانے میں وہاں مسجد کے اوپر نہ صفیں بچھی ہوتی تھی نہ کارپیٹس بچھے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ کچی مٹی کا یا اس کے اوپر چند کنکریاں ہوتی تھی، کیونکہ بارش پڑ جاتی تو وہ مٹی جو تھی وہ کیچڑ ہو جاتی اور نماز پڑھنے کے قابل نہ ہوتی، کیونکہ پکی چھت تو تھی نہیں، گھاس پھوس کی چھت تھی اور لکڑیوں کی تھی، لہٰذا اس موقع پر، اور اگر آپ آج کے مسجد نبوی کو تصور میں لائیں تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ایمان کے جنہوں نے ان چھتوں کے نیچے نماز پڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ سے اتنا قرب حاصل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو پھر یہ کہ اگر کوئی ایسی ضرورت ہو تو سامنے نہیں، کیونکہ سامنے کا مطلب ہے کہ سب لوگوں کی اذیت، اور دوسری وجہ آپ نے یہ بتائی کہ قبلے اور بندے کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے ایک ادب اور احترام میں کمی کی بات ہے، اس لیے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ڈالو۔ اگر کوئی بہت مجبوری ہو تو اپنے بائیں طرف یا پاؤں کے نیچے، یعنی پاؤں کے نیچے اگر کنکری وغیرہ ہے اور کوئی تھوک کے اس کے اوپر کنکری ڈال دیتا ہے تو وہ اور بات ہے، یا پھر آپ نے کہا کہ اور اگر مجبوری، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ٹیشو پیپرز تو ہوتے نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور چیز تھی، اور یہ انسانی ایک ضرورت ہے۔ دیکھنے میں یہ بھی بڑا محسوس ہو رہا ہے، طبیعت پہ بھاری گزر رہا ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے اور نہ ٹیشو ہے نہ ہی کوئی اور ایسا انتظام ہے اور وہ نماز کی حالت میں ہے، تو کیا وہ نماز چھوڑ دے؟ پر میں ہاں اتنی بات ہے کہ پھر وہ
اپنے کپڑے کو استعمال کر لے تاکہ کسی اور کو وہ گندگی نہ دکھائی دے اور دوسروں کو اس سے اذیت نہ ہو. اسی طرح اگلا باب ہے حکمرانوں کو رعایا سے نرمی اور شفقت کرنے کا سلوک، ان کی بہتری کا خیال رکھنے کا حکم اور ان پر سخت رویہ رکھنے، ان کے معاملات سے چشم پوشی کرنے اور ان کی بہتری کے سلسلے میں سستی کرنے سے منع کرنے کا بیان. قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیچے کیا کیجئے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان سے. یہاں پر جناح کا لفظ آیا ہے جو پرندے کے پر کو بولتے ہیں، کیونکہ پر کے ساتھ پرندہ کیا کرتا ہے؟ اڑتا ہے، اور جب کوئی اونچا چلا جاتا ہے تو باقی سب نیچے کیا نظر آتے ہیں؟ چھوٹے نظر آتے ہیں. آپ نے کبھی پہاڑی علاقوں میں سفر کیا ہوگا کہ جب آپ پہاڑ پہ جاتے ہیں تو نیچے جو گاڑیاں نظر آتی ہیں بعض اوقات بالکل بچوں کا کھلونا نظر آ رہی ہوتی ہیں. اسی لیے یہاں پر لفظ پر استعمال کیے گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے لیے چونکہ نمونہ بنایا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ اپنے پروں کو نیچے رکھیے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہوں مومنوں میں سے. مراد یہ ہے کہ ان کو اپنے پروں میں سمیٹ لیجئے، اور نیچے کرنے کا مطلب ہے کہ سمیٹ لینا ایک چیز کو. یہ ایک محاورہ ہے اظہار عاجزی کے لیے یا انکساری کے لیے یا نرم خوئی کے لیے کہ جو انسان کے ماتحت عملہ کام کر رہا ہو اس کے ساتھ نرمی، شفقت اور محبت کا سلوک کیا جانا چاہیے. اور پھر یہ کہ انہیں انسان اپنے سے حقیر نہ سمجھے. وقال تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے. اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. تو اس آیت کو بھی اس ریفرنس میں کوٹ کیا گیا کہ انسان دوسروں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے، اور عدل سے مراد یہ ہے کہ جیسا جس چیز کا کوئی مستحق ہو ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے تو جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کرے تو وہ جواباً اس سے بہتر سلوک اس کے ساتھ کرے. اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بے حیائی سے روکتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور بغی یعنی ظلم سے روکتا ہے. یہ سب نصیحتیں تمہیں اس لیے کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہستی چونکہ سب سے بلند ہے اور اس کی بات ماننا ہم سب کے لیے فرض ہے، خواہ کوئی امیر ہو، خواہ کوئی رعایا ہو، خواہ کوئی فقیر ہو یا غنی ہو. لہذا یہاں پر جو آخری آیت کا حصہ ہے کہ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی ان باتوں کا حکم کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اس سلسلے کی پہلی حدیث ہے حضرت ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. امام حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی. ایک آدمی اپنے گھر کا حاکم ہے یعنی مرد، اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. خادم اپنے مالک کے مال پر حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. اور تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات کا دراصل ہدف کیا ہے، اسلام کس کو مخاطب کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام انڈیویجول کو مخاطب کرتا ہے، ہر ایک کو رسپانسبل قرار دیتا ہے. ہمارے ہاں عموماً رویہ یہ ہے کہ ہر شخص صرف دوسرے کو بلیم کرتا ہے، صرف دوسرے کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا چاہتا ہے، لیکن اپنے طور پر اپنے آپ پر کوئی بھی جھانک کر نہیں دیکھتا اپنے گریبان کو کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو وہ کس حد تک پورا کر رہا ہے. لہذا یہاں پر فرمایا کہ کلکم راعن،
ہر شخص نگران ہے، ہر شخص حکمران ہے، کیونکہ ہر شخص اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لوگ اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور وہ نگران ان پر کس لحاظ سے ہے؟ نہ صرف یہ کہ ان کی دنیاوی امور کے لحاظ سے، بلکہ ان کے دینی تربیت اور اخلاق کے اعتبار سے بھی۔ پھر فرمایا کہ امام المسلمین مراد ہے کہ جو سربراہ حکومت ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رعیت کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا؟ یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے جو معاملات اس کے حوالے تھے، یعنی ان کی خیر خواہی، ان کی فلاح، ان کی بہبود، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی دینی تعلیم اور تربیت، ان سب کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس سلسلے میں اس نے کیا کوششیں کی۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے ملوک کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے دین پر ہوتے ہیں، جس طرف کو وہ چلتے ہیں دوسرے لوگ اسی کا اتباع کرتے ہیں۔ اور اگر ایک امام وقت نیک ہوگا، نیک سیرت اور نیک کردار کا ہوگا، تو قدرتی طور پر لوگوں کے اندر اسی چیز کو فالو کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنے کردار میں صاف ستھرا نہ ہو اور اپنے اخلاق میں اچھا نہ ہو، یا وہ اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہو، تو پھر اس کے پیچھے سارے لوگ ویسا ہی کریں گے۔ اس کے بارے میں نوشیروان کا واقعہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ اس کی فوج کہیں پر گئی ہوئی تھی، یعنی کسی لشکر کہیں پر پڑاؤ ڈالا، تو ان کو نمک کی ضرورت پیش آئی۔ تو اس کے فوجیوں نے کہا یہ بستی ہے اور جا کر وہاں سے نمک لے آتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بغیر قیمت کے ان سے نمک نہ لینا، اس لیے کہ اگر تم نے بغیر قیمت کے ان سے نمک لیا، یعنی اگر حکمران ان سے یہ لے گا، باقی لوگ جو ہوں گے اس کے انڈر، وہ ان کی تمام چیزوں کو ہڑپ کر جائیں گے اور ان کے اوپر اپنا حق جتائیں گے۔ کیونکہ اگر حکمران اس معاملے میں احتیاط برتنے والا ہو، یعنی عوام کے مال کے ساتھ، تو اس میں پھر یہ ہے کہ رعایا بھی اپنے طور طریقوں میں اسی چیز کا لحاظ اور پاس رکھتی ہے۔ لیکن اگر وہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ کرنے والا ہو تو رعایا اس سے بھی آگے بڑھ کر ان تمام چیزوں کی حرمت کو توڑ دینے والی ہوتی ہے۔ پھر اسی سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ راتوں کو اٹھ کر خود شہر کا گشت کیا کرتے تھے، اور اس سلسلے میں وہ آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جس میں انہوں نے اس بچی کی گفتگو سنی اپنی والدہ کے ساتھ، جو ماں دودھ میں پانی ملانا چاہتی تھی اور بیٹی اس کو روک رہی تھی، اور ماں یہ کہہ رہی تھی کہ کیوں مجھے روکتی ہو؟ تو بیٹی نے کہا امیر المومنین کا حکم ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ کون سا امیر المومنین رات کی ان گھڑیوں میں ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو بچی نے کہا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ اخلاق ان کے اندر کس طرح پیدا ہوا؟ یہی دین تھا جو ہم پڑھتے ہیں، یہی قرآن تھا جو ہمارے پاس ہے، یہی سنت تھی جو ہمارے پاس ہے، لیکن وہ اس کو صرف پڑھنے والے نہ تھے، اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ سنا اور پھر صبح اس کی ماں کو طلب کیا اور اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا کہ اتنی نیک کردار اور اتنی نیک سیرت بچی اگر ہمارے گھر میں آئے گی تو اس سے نسلوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو تھے اسی بچی کی اولاد میں سے تھے، یعنی انہی کے پوتے تھے، جنہوں نے اموی خلافت میں بے پناہ اصلاحات کی۔ ان کا 1.5-2 سال کا زمانہ جو تھا ان کی تمام خلافت پر بھاری ہے، یعنی اصلاحات کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر امام وقت کو ذمہ دار قرار دیا گیا اپنی رعیت کے بارے میں، ان کے مفاد کے بارے میں، ان کے دین کے بارے میں، ان کی دنیا کے بارے میں، یعنی ہر چیز کے بارے میں۔ والرجل راع فی اہلہ، اور صرف یہ ہے کہ ایک حکمران ہی ہر چیز کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ ہر گھر کے مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے بارے میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، ان کے دین اور اخلاق کا اہتمام کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح شوہر کے بعد بیوی کی ذمہ داری ڈالی گئی، حالانکہ صرف شوہر کی بھی کافی تھی، لیکن ماں کو پھر ذمہ دار قرار دیا گیا کہ عورت یہ نہ کہے کہ میں تو عورت ہوں اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے میری ذمہ داری نہیں، باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ جیسے اکثر ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ بچے کوئی کام خراب کریں تو سارا دن بچوں کو دھمکیاں ملتی رہتی، تمہارا باپ آئے گا تو یہ بتاؤں گی اور تمہارا باپ آئے گا تو یہ کہوں گی۔ حالانکہ عورت کو خود اللہ تعالیٰ نے ایک اتھارٹی دی، اسے خود اپنے معاملات کو نپٹانا چاہیے، نہ کہ صرف ایک کھوکھلی دھمکی کے ذریعے۔ تو اس میں یہ ہے کہ عورت بھی نگران ہے، عورت بھی ذمہ دار ہے،
عورت بھی اپنے ان معاملات کے اوپر اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی اور گھر میں نوکروں کا کیا حال تھا. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ خادم کو، ایک غلام کو، ایک نوکر کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، کیونکہ کسی بھی ملک اور کسی بھی ریاست اور کسی بھی معاشرے کی خوشحالی اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ جہاں ہر فرد اپنی ذمہ داری محسوس کرے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی جاتی ہے کہ حکومت ایسا اور ایسا کرے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی ذمہ داری سمجھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. حکومت کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے اور عوام کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوگے. اگر تمہارے اندر نیکی کی طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں حکمران بھی ویسے ہی دے گا، اور اگر تم برے ہوئے تو تم پر وہی لوگ مسلط کیے جائیں گے جیسے تم خود ہوگے. تو یہاں پر اسی لیے آپ دیکھتے کہ معاشرے کے ادنا سے ادنا طبقے کو، یعنی نوکروں کو بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے. کس چیز میں؟ کہ ان کے پاس ان کے مالک کے جو پیسے تھے، ان کے پاس ان کے مالک کے جو ذمہ داری تھی، جو کام ان کے یا ڈیوٹی ان کے سپرد کی گئی، وہ انہوں نے کس حد تک نبھائی. اگلی حدیث ہے حضرت ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس بندے کو اللہ تعالی رعیت پر حاکم بناتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دیتا ہے. یعنی اگر کوئی حکمران اپنے عوام کو دھوکہ دے رہا ہو تو یہ اس کا انجام بتایا جا رہا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں ہے، اور وہ ان کو اپنی خیرخواہی کے سائے میں نہیں لے لیتا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی اپنی خیرخواہی کے ان کے ساتھ انتہا درجے کا سنسیئر ہو، ہر وہ قدم اٹھائے جو عوام کی بھلائی میں ہو، نہ کہ چند مخصوص افراد کے مفاد میں. اور پھر ایک مسلم کی روایت میں ہے، جو امیر مسلمانوں کے امور کا والی بنتا ہے پھر ان کے لیے محنت اور خیرخواہی نہیں کرتا، وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اگلی حدیث مسلم کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر میں یہ فرماتے سنا، اے اللہ، جو شخص میری امت کے امور کا والی بنے اور ان پر سختی کرے تو بھی اس پر سختی فرما، اور جو میری امت کے امور کا والی بنے اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرما. یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اپنی امت کے حکمرانوں کے لیے. اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل پر انبیاء حکمرانی کرتے تھے. جب ایک نبی اس دنیا سے پردہ فرماتے تو دوسرے نبی آ جاتے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ کثیر تعداد میں ہوں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، پہلے کی بیعت پوری کرو اور پھر جو اولین ہو اس کی بیعت کرو، پھر تم ان کے حقوق ادا کرو اور اپنے حقوق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان خلفاء سے ان کی رعایا کے متعلق سوال کرے گا. یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی. اگلی بھی اسی کی ہے. حضرت عائض بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا، بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک سب سے برا حاکم وہ ہے جو سخت اور بے رحم ہو، اس لیے تم اس سے بچو کہ تمہارا شمار بھی ان حاکموں میں سے ہو. حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص مسلمانوں کے کسی معاملے کا والی بنے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر و فاقہ سے چشم پوشی کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ضروریات اور فقر و فاقہ سے چشم پوشی فرمائے گا. مراد یہ کہ جو ان کی ضروریات اور ان کے مفاد کو نظر انداز کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا. یہ سن کر حضرت معاویہ نے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک شخص مقرر کر دیا کہ جو ان کے حالات کی چھان بین کرے اور جہاں جہاں جو ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری کی جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس وقت کے حکمرانوں کو اچھی نصیحت کرتے اور وہ ان کو قبول بھی کیا کرتے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا ہے کہ جب انٹرنیٹ کے پرابلم کی وجہ سے نا بعض جگہوں پہ آواز نہیں جا رہی ہوتی، تو آپ میسج میں لکھ کے مجھے بتا دیا کریں، بجائے اس کے کہ آپ مجھے کلاس میں بول کر بتائیں. آپ مجھے میسج کر دیا کریں تو میں ری چیک کر لیا کروں. اور اس سے سب سے زیادہ آسان حل اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی میٹنگ کو لیو کر دیں، پھر آپ اس کو دوبارہ جوائن کریں. عام طور پر ری جوائننگ کے اوپر نیٹ ورکنگ بہتر ہوتی ہے اگر نیٹ چل رہا ہو تو. چلیں آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں ہم. سوال نمبر 1 ہے ہمارے ٹاپک کا نام تھا، جو ہمارا باب تھا کہ تحمل، تدبر اور نرمی سے کام لینا. تو تحمل کسے کہتے ہیں؟ جی عالیہ. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، بالکل آ رہی ہے. اچھا. تحمل آئی تھنک برداشت اور حوصلے کو کہتے ہیں، جو کسی بھی نیگیٹیوٹی یا کسی بھی ناخوشگوار رویہ یا ایکشن کے اگینسٹ ہوتا ہے. مطلب اس کو ہولڈ رکھنا. مجھے اس کی لٹرلی میننگز نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تحمل کس طرح دکھاتے ہیں، تو اس سے میں فگر آؤٹ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں ایک بار. تحمل حمل سے ہے، جس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا، ان باتوں کو برداشت کرنا جو حقیقت میں قابل برداشت نہ ہوں، لوگوں کے ناروا سلوک کو سہ جانا، خود کو پرسکون رکھنا، جذباتی نہ ہونا، خود کو ٹھنڈا رکھنا. بیسیکلی 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے ہمیں. ایک تو یہ کہ ہم جو نیگیٹو بیہیورز ہیں ان کو ہم برداشت کر جائیں، لیکن ان کو برداشت کرنے کے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ہمیں برداشت تو کرنا ہے لیکن ریئیکٹ نہیں کرنا، اور کول رہنا ہے اپنے آپ کو. جیسے ہم آج کل ورڈنگ میں کہتے ہیں نا کول رہیں، اپنے آپ کو جو کول رکھنا ہے انفیوریبل سچویشن پر یا ایسے آؤٹ کم پر جو ان ایکسپیکٹڈ تھا، وہ کہلاتا ہے تحمل. یعنی اس کو جی خوش دلی سے برداشت بھی کریں اور اپنے اوپر بھی سوار نہ کریں. مطلب اس کو اپنے اچھا لیے وہ نہ رکھے، اپنے اندر نہ جی، رکھے. اس میں خوش دلی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بیکاز خوش دلی تو تقریباً ناممکن ہی ہے. بس میرا یہ کہ مطلب ہے آپ کہ اس کو ہاں کور اپنے کر اوپر بھی جائیں. نہ. ان ادر ورڈس کہ آپ کور ایسا کر جائیں کہ یو ہوں، ڈونٹ گیو اے فیلنگ ٹو ادرس ہاں. کہ یہ آپ کے لیے بہت اینڈ ناقابل آور سیلف. برداشت تھی. جی بالکل کیونکہ اس میں لکھا صحیح. ہے خود کو بھی ٹھنڈا رکھنا، یعنی اپنے اوپر بھی ہوں اپنی، کیونکہ ان کو تو نہیں کیا ہم نے کچھ، لیکن اپنے اوپر جو کنٹینیوسلی چل رہا ہوتا جی، ہے ہمارے اندر، وہ بھی ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری دماغ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. بلڈ پریشر کے لیے خاص طور پر. الحمدللہ I don't have blood pressure but diabetic. نہیں میں تو اوور آل بات کر رہی ہوں. چلیں حدیث نمبر 632 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 2 اشچا من کیس سے شاید فرمایا تھا کہ تمہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. خصلتیں مطلب ٹریٹس ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. وہ کون سے 2 خصوصیات ہیں، 2 کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت میں پسند ہیں بتاؤں انسانوں میں؟ جی شائستہ. میں بتاؤں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلی تو جی بردباری اور سنجیدگی اور وقار. میرے پاس ڈفرینٹ لکھی ہوئی ہیں. I think بردباری نرمی بھی ہے، میں نرمی بتا بھی دوں. تھی. بتائیں میمونہ. میرا جی خیال ہے باجی، ہماری ٹرانسلیشن میں فرق. پہلی ہے بردباری اور دوسرا ہے بردباری سوچ سمجھ کر کام کرنا. اور سوچ دوسری ہے سمجھ کر سنجیدگی اور کام وقار. کرنا. ٹھیک ہے، بیسیکلی 2 ہیں کہ ایک تو تحمل، بردباری جسے کہہ رہے ہیں ہم، تحمل بردباری ایک ہی بات ہے. جی جی اور جی جی دوسرا جی ہے جی سمجھداری سے جی کام لینا. جی ٹھیک باجی، ہے چلیں آگے چلتے ہیں. وہی سنجیدگی اور ہر چیز کو سمجھ کے کام کرنا. بالکل، جس میں حکمت بھی آ جاتی ہے. حدیث نمبر جی 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 633 میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور تمام معاملات میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے. کوشچن ہمارا یہ ہے کہ معاملات میں نرمی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یہ کہیں کہ معاملات میں یہ شخص بہت نرم ہے،
تو ہاؤ یو فائنڈ اٹ آؤٹ، آپ اسے کیسے بتا سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملات میں نرمی کرنا ہے؟ عائشہ؟ جی میم، یہ ایسے بتا سکتے ہیں جیسے اگر کسی نے ہم سے کوئی پیسے لیے ہیں، ادھار لیا ہے، کچھ رقم ٹھیک ہے، لی ہے، تو ہم جو ہے بہت نرمی سے اسے آرام سے کہیں کہ ہمیں دے دو. اگر وہ ٹھیک ہے، نہیں بھی واپس کرتے اس میں غصہ جو ہے وہ نہیں دکھانا، اور اس کے لیے کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے تو اس کو برداشت کر جانا اور نرمی کے ساتھ اس کا پیش آنا. یعنی کہ کوئی اگر ٹھیک، سخت بات کچھ کہتا ہے، کچھ لڑائی جھگڑے کا تو وہاں سے جو ہے وہ ہٹ جانا اور اس میں نرمی کا مظاہرہ کرنا، غصے کا اظہار نہ کرنا، اپنے آپ پہ برداشت کر لینا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فرح عقیل، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ فرحین، آپ کہیں گی کچھ؟ جی فرح. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم. وبرکاتہ. جی ہاں، میرا نیٹ بہت پرابلم تھا اور میں لیکچر بھی نہیں سن پائی. ابھی میرا کنیکٹ ہوا ہے. تو نرمی یہ والا کوشچن میں ابھی دیکھ رہی تھی. تو نرمی کرنے کا مطلب ہے کہ ہم جیسے اگر اپنے روزمرہ کے اس میں دیکھیں تو ہم اپنی سب سے پہلے تو ہمارے گھر میں اور ہماری میڈس جو ہوتی ہیں کام کرنے والی، ان سے ہمیں معاملات میں نرمی ظاہری بات ہے کہ کریں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی آسانیاں دی بھی ہوتی نا، اگر اللہ تعالیٰ نے سخت احکامات دیے ہوئے ہوتے جیسے سفر کی نماز ہے، قصر ہے، تو نرمی ہے نا اللہ تعالیٰ کی ہر چیز. کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ انسان جب اتنے اس حالات میں ہوتا ہے جن حالات میں، تو ان میں مطلب اس کو پورا ویسے احکامات کو نہیں کر پاتا، ادا نہیں کر پا رہا ہوتا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حساب سے ہمیں ہر معاملات میں نرمی دی ہے. تو پھر ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے جب کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی وہ ہو رہا ہے کسی کام کرنے میں ریلیکٹنگ ہو رہا ہے، تو ہم نے پھر اس کو بھی ساتھ اس سے بالکل نرمی کا معاملہ کیا. ٹھیک. رباب؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت دن سے آپ نے کلاس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی. باجی وہ سوری، ہاں پرسوں والی میں شاید نہیں ہو سکا تھا. جی باجی، نرمی کا یہ ہے کہ نرمی تو ہم اب دیکھیں تو ہر معاملے میں جو ہے وہ نرمی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو کرنی بھی چاہیے. اور اس سے یہ مراد ہے کہ جیسے آپ کی ساری جو ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر آپ جس سے بھی مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہر چیز میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر سختی کی تو ہمارا کام ہو جائے گا. لیکن جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، الحمدللہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نرمی والے کو پسند کرتے ہیں، اور جو کام آپ کا نرمی سے ہو سکتا ہے وہ سختی سے ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو چیز ہے اس نے بالکل میرا جو معاملات کرنے کا زاویہ تھا وہ 360 ڈگری کے اینگل پہ چینج کر دیا. اور پھر میں نے اس کو کئی دفعہ ایکسپیریمنٹ بھی کیا. تو واقعی بات، لیکن اس پہ تھوڑا قائم رہنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ انسان کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے نیچرلی. تو اگر کبھی کام غلط ہو جائے تو ہم سختی کرنے پہ اتر آتے. لیکن اگر ہم اس وقت بھی یہ ٹرائی کریں نا کہ ہم نرمی سے کام لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کا جو رزلٹ ہوگا نا وہ بہت بہت بہتر ہوگا اس سے جو سختی پہ آتا ہے. تو یہ چیز تھی میری انڈرسٹینڈنگ میں. صحیح. عمیرہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نرمی رباب سے میں وہی کہنا چاہتی تھی جو رباب نے کہا. ہر معاملے میں جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں نا، اگر ہم ان سے نرمی کریں تو اس سے ہمارے لیے ہی بھی آسانی ہوتی ہے. جیسے بچوں کے ساتھ، خاص طور پر اسپاؤسز میں نرمی، کیونکہ ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی نرمی کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ جیسے سسٹر عائشہ نے کہا کہ قرض کے لین دین میں نرمی کرنا، ان کو اگر کوئی نہیں وقت پہ ادا کر سک رہا اس کو مہلت دینا. اور اگر کوئی نہیں کر سکتا، آپ کو پتہ ہی جنون ہے اس کے مسائل ایسے ہیں، تو پھر معاف بھی کر دینا. یہ سب نرمی میں ہی آتا ہے. صحیح. فرین؟ جی میں سوری، وہ ذرا دیر سے دبا تھا مجھ سے انمیوٹ والا بٹن. ایک تو نرمی سے مجھے فوراً جو پچھلے لیسن کی حدیث ہے وہ یاد آ گئی کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں نے جتنا بھی ٹائم گزارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام نہ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ کیوں نہیں کیا.
یا میں نے کوئی کام کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ ایسے کیوں کیا، تو میرے خیال میں سے نرمی اس میں بھی آ جاتا ہے. اور دوسری بات میں کہنا چاہیے تھی کہ نرمی صرف ہم سے چھوٹے والوں کی ہے، مطلب کم عمر والے نہیں، جیسے ہمارے والدین بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، ضعیف لوگ ہوتے ہیں، یا دوسرے بھی بڑے ایج کے لوگ جیسے چوکیدار ہو گئے، کوئی بھی شاپ کیپر ہو گئے، کوئی بھی ہم سے بڑی ایج کا، ان کے ساتھ بھی نرمی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اکثر ہمارا لہجہ جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، تھوڑا پیشنس لیول ہمارا کم ہوتا ہے، تو ہم بڑے لوگوں سے ذرا جلدی میں ان سے انڈرسٹینڈ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے بھی نرمی بہت زیادہ بڑے لوگوں سے ضروری ہے. ویری گڈ پوائنٹ. جی عالیہ. جی ایکچولی نرمی جو حکم دیا گیا ہے وہ کافی معاملات جو ہے نرمی سے سدھر جاتے ہیں، یہ خراب ہونے سے کافی چیزیں بچ جاتی ہیں اگر ہم نرم رویہ رکھیں. اور یہ کوئی اسپیشل نہیں دیا، انہوں نے جنرلائز کر دیا بس نرمی. تو جتنے بھی لوگ آپ کو زندگی میں مل رہے ہیں ڈیلی، اس میں کسی بھی پوزیشن پہ ہیں آپ، وہ کہیں پہ بھی مل رہے ہیں، چاہے ایز اے کسٹمر ہو، ایز اے مطلب میڈ اگر ہمارے پاس ہے، اور باہر ہم کسی سے مل رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، تو ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے درمیان ہمیں جو معاملات کرنے ہوتے ہیں، کسی بھی صورت میں کسی طرح کے بھی ہو، ہمیں اس میں درگزر جب کریں گے، جب ہم اس کو پازیٹیو لیں گے اور ان کو سافٹ معاملہ رکھیں گے اور سختی نہیں کریں گے، ایون ہم کریکٹ ہوں، ایون ہماری جو وہ ہے بال ہمارے کورٹ میں اور ہم اس وقت کر سکتے ہیں، اس وقت ہم درگزر کریں اور آرام سے ان کو معاملہ کریں گے، تو آئی تھنک سے بہت زیادہ پازیٹیوٹی ہم اپنی سراؤنڈنگ میں پھیلائیں گے. ویری گڈ پوائنٹ. تبلیغ کے معاملے میں بھی، تبلیغ کے معاملے میں بھی نرمی ضروری ہے نا، تبلیغ کے معاملے میں جی اس میں بھی تبلیغ جو ضروری ہے. کرتے ہیں ہاں اس میں بھی لیکن ضروری عالیہ، ہے. جی عالیہ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ ایون جب آپ کریکٹ بھی ہوں تب بھی نرمی ضروری ہے. جی بشرا میں کچھ کہوں؟ جی شیرین آپ کی طرف ہی آ رہی تھی. جی بشرا تو بہت ساری باتیں ہوگی نرمی کے حوالے سے. ایک پوائنٹ مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم کسی پیشنٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں ہی ہو، اپنے رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم ان کے ساتھ بہت کم رویہ نرمی کا اختیار کرتے ہیں. اگر کیونکہ جو پیشنٹ ہے اس کو تو وہ اس کو بھی کرنا چاہیے تھوڑا بہت، وہ پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنا غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو جو ان کی تیمارداری کر رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نرمی کا رویہ اختیار کرے. تو وہ اس کے لیے مشکل تو ضرور ہوتا ہے لیکن کرنا چاہیے، اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایک مریض ہے، وہ پیشنٹ ہے. تو میرے ذہن میں یہ ایک بات کلک کری تھی. بالکل. اور یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ پیشنٹ کی جو تیمارداری ہے اس کے ثواب کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی، جی پیشنٹ ہے بالکل تو وہ تو لازمی غصے میں آئے گا. اوکے میمونہ. جی باجی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ نرمی تو ہمارے روزمرہ کے ہر معاملے میں ضروری ہے. ایون گھر کو بچانے کے لیے نرمی ہی ضروری ہوتی ہے. جب انسان کے اندر یا عورت ہو یا مرد نرمی کا جذبہ ہوگا، تھوڑی عاجزی ہوگی، تبھی ہمارے گھر بھی بچ سکتے ہیں. اور ہمارا حال ہوتا کیا ہے، گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، چاہے وہ نند سے ٹوٹے، ساس یا بہو کسی سے بھی، تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ کیوں ٹوٹی. کبھی یہ نہیں سوچا کہ اچھا ہوا چیز ٹوٹ گئی، کوئی جانی نقصان نہ ہوا، کوئی ہاتھ پاؤں یا کسی پر کٹ نہیں لگا. اور اس پر پہلے تو ہم شاؤٹ کرتے ہیں بہت، اور اس کے بعد جا کر سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اب کوئی چیز گئی تو گئی. نرمی تو باجی گھر کو بچانے کے لیے میں تو سمجھتی ہوں نرمی ضروری ہوتی ہے ہمارے اندر. بالکل صحیح، ایسا ہی ہے 100%. چلیں نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں ہم. آنسر دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 634 میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو نرمی کس قدر پسند ہے. جی یہ اسی سوال کے لیے ہینڈ ریز ہے شیریں. نہیں سوری ہاں ڈاؤن کر لیں پلیز. جی اوکے. اللہ تعالیٰ کو نرمی کس قدر پسند ہے، تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے اس سوال میں کہ حدیث نمبر 634 میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر وہ کچھ عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے پر یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر عطا نہیں کرتے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ جب تک ہم سختی نہیں کریں گے تب تک ہم وہ رزلٹ نہیں حاصل کر سکتے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نرمی کرنے پر ہمیں وہ رزلٹ مل جاتا ہے جو ہمیں سختی کرنے پر بھی حاصل نہیں ہوتا. اٹ ڈزنٹ مین کہ آلویز بعض جگہوں پہ تو آپ کو سختی کرنی ہی پڑتی ہے، اور ہم نے اسی لیسن میں آگے پڑھا بھی ہے کہ کون سی جگہیں ہیں جن پر سختی کرنی ضروری ہے. بٹ اوور آل جو ہمارا رویہ ہے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم نرمی ہی سے پہلے کام نکالنے کی کوشش کریں. حدیث نمبر 638 میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال ملتا ہے کہ نرمی سے محروم ہونا کیسا ہے. جی فرا. آواز نہیں آئی فرا مجھے. جی باجی آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے جی. یہ حدیث میں ہے باجی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا. حدیث نمبر 638. بالکل صحیح، ایسا ہی ہے. آگے چلتے ہیں. جاہلوں کو معاف کرنا اور ان سے درگزر کرنا، اس سوال کو آپ دیکھ لیجئے گا. پھر جو ہمارا نیکسٹ چیپٹر تھا اس میں احادیث ہم نے پڑھی 649 سے لے کے 652 تک. ابھی تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے معاملات میں نرمی اختیار کرنی چاہیے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں اظہار ناراضگی کرنا جائز ہے، درست ہے. تو آپ احادیث کو باری باری پڑھیں اور اس سے پوائنٹ بتائیں کہ آپ نے ہر حدیث سے کون کون سے معاملات سیکھے ہیں جہاں پہ ہم سختی کر سکتے ہیں، اظہار ناراضگی بھی کی جا سکتی ہے، وہ کون سے معاملات ہیں. جی رباب آپ شروع کریں گی. جی باجی، پہلا اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی جو ہے بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنے غضبناک ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور غصے کا اظہار فرمایا، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ایک اجتماعی معاملہ تھا کہ لوگوں کو دین سے بھگانے والی بات تھی. یعنی کہ لوگ جو ہے وہ دین سے متنفر ہو جاتے، نماز سے متنفر ہو جاتے، ان کو جو ہے وہ نماز سے نفرت ہو جاتی کہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. تو اس لیے اس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے. تو ادھر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے نا وہ سخت ناراضگی جائز ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. سائرہ. اور اس کے بعد والی حدیث 650 اس میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ نے دیوار پر جو ہے تصویروں والا ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا. تو آپ نے اس کو دیکھ کر غصہ کیا، غصے سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور فرمایا کہ اے عائشہ، قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب والے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی پیدائش کی صفت میں مشابہت اختیار کرتے ہیں. یعنی ایسا عمل ہے تصویریں وغیرہ بنانا جس میں اسپیشلی کسی کی شکل وغیرہ کی، کیونکہ سندری اور یہ جو پینٹنگز منظر کشی ہوتی ہے وہ تو جائز ہے، لیکن تصویریں بنانا، خلقت کی تصویریں بنانا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پسند فرمایا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی زیرو کی تصویر بنانا ہاتھ سے وہ منع ہے. تو جب بھی ایسا کوئی حرام کام کیا جا رہا ہو، یعنی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حرمتیں پامال کی جا رہی ہوں، تو وہاں پر سختی کی جا سکتی ہے. عائشہ. جی میم، یہ 651 ہے کہ قریش کی ایک عورت تھی تو اس نے چوری کا ارتکاب کیا، تو سب لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے حضرت اسامہ بن زید، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا ان سے، تو ان کو سفارش کے لیے بھیجا کہ آپ سفارش کر دیں کہ ان کا جو ہے وہ کچھ نہ کہا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غضبناک، یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ غصہ آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کوئی حد قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب کوئی معزز آدمی چوری کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کو، اور جو ضعیف آدمی چوری کرتا ہے اس پر حد قائم کر دیتے ہیں. تو یاد رکھو کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر ہوتی ہے وہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ جو ہے وہ کاٹنے کا حکم دے دیتا. صحیح. تو اس سے ہمیں پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حدود اللہ کے بارے میں بات ہو، یعنی حدود اللہ کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی جائے یا اس کی حرمت پامال کی جائے تو پھر سختی کی جا سکتی ہے. جی جائز ہے، بالکل بالکل صحیح. کیا کسی کو یہ معلوم ہے کہ حدود کے جو قوانین ہیں وہ کہاں کہاں پہ، کن کن جرائم پہ لاگو ہوتے ہیں؟ سوال ڈائریکٹلی تو ریلیٹڈ نہیں ہے.
चोरी करने पे है। ठीक है, और जी बाजी जी, जिना और इसके अलावा चोरी जो औरत है जो कत्ल पे शादीशुदा है जो मैम, कत्ल इत्तकाफ पे एक करती है, बारी बारी जी, बारी 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 शादीशुदा मैं औरत, बताऊं? शादीशुदा औरत या मर्द जो है वो ज़िना एक का में हाँ इर्तिकाब करे तो उससे भी जो है जी, हद लागू अच्छा होती है। आप लोग अपने माइक्स ऑफ कीजिए। खदीजा आप बताइए। हाँ जी, हर कबीरा गुनाह जो कुरान में बता दिया गया है उस पे हद जारी होती है। नहीं, हर कबीरा गुनाह जो कुरान में बता दिया गया उस पे हद जारी नहीं होती। हदूद के लिए खास जराइम है। अच्छा सही, ठीक। जी शाइस्ता, आपने इसलिए हैंड रेज किया? पहले तो चोरी की बात हुई, उसके बाद ठीक है, जिना की है, ठीक है, और तीसरी बात क्या हो सकती है? और ये उसको होते हैं ये, आई रिमेम्बर दीज टू। ओके बाजी में बताऊं? जी, बताएं मैम सायरा। झूठी गवाही पर भी जो है वो हद जारी होती है। और मैं बताऊं? जी बताएं। जी मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने पर जो हमारी मजहबी जगह हैं उनके उनके में गंदगी फैलाने और उनका तकद्दुस खराब करने पर भी हद। नहीं देखें, नहीं, हद हदूद जो तो अल्लाह ताला की तरफ से होती है ना, जो जी जी, हदूद हमने अपनी किसी क्लास में पढ़ चुके हैं हम, हदूद और ताज़ीर में फ़र्क। अच्छा चलें, आप लोग इसको रिसर्च करके आएंगे, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी इंशाल्लाह। ये वेरी वो गुड, हमें खुद भी कुछ बेसिकली करना चाहिए। सही कह रही हैं बिल्कुल, आप, हमें खुद भी। बेसिकली ये इसको आप इसमें देखेंगे कि वो सजाएं जो अल्लाह ताला की तरफ से जराइम पे मुकर्रर करना है वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन से जराइम पे मुकर्रर करता है। चलें आगे हम इसी सवाल को देखते हैं। 651 में हमने और एक और बात भी थी ना 651 में, कि वो मस्जिद में ऐसी जगह पे ना थूको जहाँ पे लोग इबादत करते हों। हेलो, बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही। लिख के बताओ। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा अब आ चलो, रही है। सॉरी जी मेरा इंटरनेट
آواز نہیں آ رہی میم. چلیں یہ ہمارے کوشچنس تو کمپلیٹ ہو گئے ہیں. ہم اپنی دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. ہوم ورک دیکھ لیں. کلاس 42 کا ہوم ورک ہے. آج کے سبق میں موجود آیات کی تلاوت کریں. سبق میں موجود احادیث عربی میں پڑھیں. نرمی میں خیر ہے. اپنے معاملات میں نرمی کو اپنائیں. اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اپنا جائزہ لیں کہیں آپ کا کوئی عمل لوگوں کو دین سے متنفر تو نہیں کر رہا. اور اپنا جائزہ لیں کیا آپ اپنی رعیت کی نگرانی کا حق ادا کر رہی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم اپنی دعا کلاس بہت کی طرف سخت ہوم ورک ہے آج کا بشرا. بہت سخت سخت لگ رہا ہے ہوم آپ ورک ہے کا؟ آج کا. نہیں آئی مین کہ اپنے آپ کو محاسبہ کرنا کئی جگہوں پہ، بالکل. اسپیشلی لاسٹ والا. ہاں وہ تو ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ ہے. چلیں دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. سالیہ جزاک السلام اللہ خیر. علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمد للہ. الحمد للہ. الحمدللہ. الحمدللہ بھائی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. جی آج کی ہماری حفاظت کی دعاؤں میں سے سٹارٹ ہوگی دعا نمبر 9. دعا نمبر 8 آپ سب کو یاد ہے؟ جی الحمدللہ کچی کچی لیکن یاد ہے الحمدللہ. ٹھیک. اب جس کو یاد اسپیشلی جو لاسٹ والا پارٹ ہے نا یہ ویسے تو آسان ہے. الفقر والقلت والذلت واعوذ بک. یہ جو لاسٹ والا نا ان اظلم و اظلم یہ اور او کی جو ڈفرنس ہے نا وہ بیچ میں کچا ہے وہ رہ جاتا ہے، بس تھوڑا مشکل ہے. چلیں آپ اس کو لیجیے گا. اس کا ترجمہ بتاؤں. اس میں یہ بات یہی ہے نا کہ نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے. تو وہ فتح اور دمہ ہے نا وہ ایسے ہے کہ کوئی نہ میں کسی پہ ظلم کروں نہ کوئی مجھ پہ ظلم کرے، نہ ظلم کیا جاؤں. جی بالکل. اظلم او اظلم کہ ظلم میں ظلم کروں اور کیا جاؤں. اظلم او اظلم. جی میں سناؤں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ. نہیں سوری اس کو یہاں پہ اسٹاپ کر سکتے ہیں. وذلتی کے بجائے ذلہ بول دے تو. جی جی بالکل. جی میں دوبارہ پڑھی. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ. بارک اللہ فیکم. بس یہاں پہ دیکھیے والقلتی والذلہ. جی والقلت. جی والقلتی والذلتی. جی میمونہ آپ سنائیے. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. بارک اللہ فیکم. میں سناؤں. فرحین آپ سنائیے. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم.
بارک اللہ فیکم. فرا آپ سنائیے. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. بارک اللہ فیکم. عالیہ آپ سنائیے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من القلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم. من الفقر والقلة. من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم. او ازلم. بارک اللہ فیکم. اس کو میں سناؤں؟ جی عائشہ آپ سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. بارک اللہ فیکم. جی روبینہ زبیر. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة وأعوذ بك من أظلم أو أظلم. من ان اظلم. من أن أظلم أو أظلم. بارک اللہ فیکم. جی اب ہم اپنی نیکسٹ دعا پڑھتے ہیں. دعا نمبر 9. سب کھول لیجیے. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك وجميع سخطك وجميع سخطك. جی ترجمہ کون پڑھے گا اس دعا کا؟ میں پڑھوں؟ جی میں گناہ آپ پڑھیے. جی باجی. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے. بارک اللہ فیکم. اس میں کیا بہت بتایا جا رہا اچھی دعا ہے. بہت اچھی دعا ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں اس کے لیے یہی دعا ہے کہ وہ تمام نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں زوال نہ آئے، اور جو عافیت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ کبھی بھی بدل نہ جائے، اور کبھی بھی کوئی اچانک سزا ہم پر ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہم پر وارد نہ ہو، اور ہم کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہم پر آ جائے. بارک اللہ فیکم. تو ہمیں یہ دعا کب مانگنی چاہیے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتیں دی ہیں تو ہمیں ان نعمتوں سے
ان نعمتوں کو بچا کر رکھنے کے لیے، اور ان نعمتوں پر کبھی بھی زوال نہ آئے، کبھی ختم نہ ہو وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ. صبح شام یہ بھی دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی نعمتوں کا زوال نہ کرے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت سے رکھیں. ٹھیک ہے. کیا ہے کہ اچانک جو ہمیں سزا وارد ہو جائے، یعنی کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم دن رات کتنی غلطیاں کر دیں، تو اچانک اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی یہ دعا صبح اور شام پڑھنی چاہیے حفاظت کی دعاؤں کے ساتھ. جی جزاک اللہ خیر. اچھی طریقے سے دعا نمبر 7, 8 اور 9 یاد کر لیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آپ کی دعا نمبر 7, 8 اور 9 تینوں دعائیں سنی جائیں گی. اور آج جس نے سنائی ہے وہ اپنے گروپس میں یہ دعا سنا دیں. ٹھیک ہے. صبح شام کی دعائیں آپ سب کو یاد ہے؟ پکی ہو گئی سب؟ الحمدللہ یاد ہے الحمدللہ. گروپ میں اچانک جی باجی آپ ڈرا رہی ہیں. ایکچولی ہماری یاد مس ہے، تو پوچھتی لیکن ہیں. جب کوئی کہتا ہے نا ہاں ایگزیکٹلی نہیں، ہماری جو ہے وہ کبھی کبھی بیچ میں پوچھ لیتی ہیں، لیکن ایکچولی یاد ہے اور ہم مطلب اچھی طرح یاد ہے، لیکن جب کوئی پوچھتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. چلیں اس کو بالکل باجی گروپ میں بتاتی ہیں دعائیں پوچھتی ہیں. نہ ہو. اور صبح شام لازمی دعائیں پڑھا کریں. جی الحمدللہ. جی حفاظت کی دعائیں بھی پڑھا کریں انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی دعا کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.